وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہماری بات چل رہی ہے اس تیسرے مسئلے کے حوالے سے جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسائل الجاہلیہ میں ذکر کی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حاکم وقت کی اطاعت کرنا یہ ذلت کا سبب ہے اور اس کی مخالفت کرنا یہ عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی. فرمایا: فخالفهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بالصبر على جور الولاة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکمرانوں کے ظلم پر صبر کیا جائے. دھرنا، بغاوت، انتشار، فساد، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وَأَمَرَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ وَالنَّصِيحَةِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے حکمرانوں کی بات کو سنا بھی جائے، اطاعت بھی کی جائے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو نصیحت کی جائے. وَأَبْدَأَ فِيهِ وَأَعَادَ وَغَلَّظَ فِي ذَلِكَ وَأَبْدَأَ فِيهِ وَأَعَادَ. اور اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت اختیار کی ہے. کافی ساری گفتگو پچھلے کلاس میں ہو چکی تھی اس حوالے سے. دیکھیں، بحیثیت عوام ہمارا اپنے حکمران کے حوالے سے تین چیزیں ہم لوگوں پر واجب ہیں. ہم بحیثیت حکمران، ہمارے اوپر تین چیزیں واجب ہیں. نمبر 1، الطاعۃ فی معروف. حکمران کوئی حکم دے کہ یہ کام کرو، وہ کام اگر گناہ کا نہیں نیکی کا ہے تو الطاعہ اس کو مانا جائے، اطاعت کی جائے. حکمران کے ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا. اگر اس کا یہ حکم برائی کا اور گناہ کا نہیں ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، بے شک مجھے پسند آیا یا نہیں آیا، بے شک مجھے وہ حکمران پسند ہے یا نہیں، جس پارٹی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس پارٹی سے ہے یا کسی اور پارٹی سے ہے. یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. دوسری چیز جو ہمارے اوپر بحیثیت عوام اپنے حکمران کے لیے ہمارے اوپر واجب ہے، وہ ہے ان کو نصیحت کرنا. اور نصیحت جو ہے وہ اعلانیہ نہیں ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی ہو، اگر کوئی غلطی کرے اور میں سب کے سامنے آ کے کہہ دوں کہ آپ یوں ہو اور آپ یوں ہو اور آپ یوں ہو، آئندہ خبردار ایسا کام کیا، تو آپ اس چیز کو مانو گے؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں. آپ کہو گے اگر یہی بات آپ مجھے اکیلے میں آ کے بتا دیتے تو میں مان بھی لیتا. سب کے سامنے جو شروع ہو گئے ہو، میں مانتا ہی نہیں ہوں، جاؤ کیا کر لو گے؟ اور یہ تو میں بھی عوام میں سے، آپ بھی عوام میں سے. تصور کریں اگر حکمران کو ہم یوں کہیں سب کے سامنے، تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو فاسق ہے، تو زانی ہے، تو شرابی ہے، تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا، تو نے یہ کیا، وہ مانے گا؟ نہیں مانے گا. اگر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہمارے پاس نہ کوئی اختیار، نہ کوئی پاور، نہ کوئی سلطنت، نہ کوئی حکومت، حکمران سے ہم کیسے جو ہے نا وہ مطالبہ کر سکتے ہیں بھئی یہ کام کرو، اس بات کو تسلیم کرو ہماری؟ تو نصیحت جو ہے حکمران کو وہ
اکیلے میں کی جائے گی، اکیلے میں۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ہم اپنے حکمرانوں کس طرح اکیلے میں نصیحت کریں، ہماری اتنی پہنچ ہی نہیں ہے، ہم اپنے حکمران کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کو نصیحت کس طرح کریں؟ اللہ نے آپ کو پھر مکلف ہی نہیں بنایا، آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی جان پر، کسی نفس پر اس کی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ آپ اگر حکمران کو اکیلے میں نصیحت کر سکتے ہیں تو جائیں نصیحت کریں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں میرے پاس وہ اختیارات ہی نہیں کہ میں حکمران تک پہنچوں، یا میں جو ہے وہ اتنی تاثیر اور تعلقات ہی نہیں رکھتا کہ میں حکمران کے پاس جاؤں اور اکیلے میں اس کو نصیحت کروں، تو پھر اللہ نے آپ کو اس نصیحت کا مکلف ہی نہیں بنایا۔ پھر آپ یوں شروع کر دیں کہ میں اب روڈوں پہ آ کے بینر اٹھا لوں، دھرنا کر دے دوں، جلاؤ گھیراؤ شروع کر دوں، جمعے کے خطبے میں اپنے حکمران کی ایسی کی تیسی کرنا شروع کر دوں۔ اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا نصیحت کا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین النصیحہ، دین تو نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ، اللہ کے لیے، ولی رسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولی کتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کو نصیحت کرنا، وعامتہم، اور عام الناس، عوام کو بھی نصیحت کرنا۔ اللہ نے حکم دیا نصیحت کرنے کا۔ نصیحت اکیلے میں ہوتی ہے، نصیحت اکیلے میں ہوتی ہے۔ اگر تو میں اور آپ اپنے حکمران کو نصیحت اکیلے میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتے تو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے پھر حکمران جو کر رہا ہے کرنے دیں اس کو۔ پھر بازاروں میں نکلنا، جلاؤ گھراؤ کرنا، نعرے بلند کرنا، یہ ساری جو ہیں فضول باتیں ہیں۔ تیسری چیز جو ہم پر بحیثیت عوام اپنے حکمران کے لیے جو ہمارے اوپر کرنا لازمی ہے وہ ہے دعا، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرنا۔ اور یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اس دعا سے اگر اللہ رب العالمین نے حکمران کو تبدیل کر دیا، برے کو اچھا بنا دیا، اچھے کو مزید اچھا بنا دیا، تو اس ایک حکمران کے اچھے بننے سے پورے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، پورے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ اور اگر میں جو ہوں شروع ہو جاؤں کہ اللہ اس کو اٹھا ہی لے، اللہ اس کو چکلا، اللہ اس کو برباد کر دے، اللہ یوں کر دے وہ کر دے، چلو یہ جو بھی موجودہ حکمران ہے یہ ختم ہو جائے گا، مثال کے طور پر اللہ نے دعا قبول کر لی اور یہ اٹھا لیا گیا، حکومت اس کی ختم ہوگی۔ نئی حکومت بنانے کے لیے جو فساد مچے گا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بجائے اس نئے فساد کو کھڑا کرنے کے لیے دعا کریں، یا اللہ جو ہمارے اوپر اس وقت حکمران مسلط ہیں، اللہ انہی کو قرآن و سنت کا تابع بنا دے، اللہ رب العالمین انہی کے دل میں سنت کی پیروی کی جو ہے وہ اور اس سنت پر عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ اہل السنہ ہے، یہ منہج اہل حدیث ہے۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَسَبَبُ الْخُرُوجِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ، لوگ اپنے حکمران کے خلاف کیوں نکلتے ہیں، اپنے حکمران کے خلاف جو ہے کیوں بغاوت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دو اسباب ہیں، دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک الجہل، جہالت۔ یقین کریں کتنے ہی پڑھے لکھے کیوں نہ ہوں، کتنی ہی ڈگریاں کیوں نہ ہوں ان کے پاس، اگر وہ دھرنوں میں شریک ہو رہے ہیں، اگر وہ حکومت کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں، یا ممبروں پہ کھڑے ہو کے حکومت کو اور حاکم کو لعن طعن کر رہے ہیں، وہ جاہل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اور دوسری وجہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت الصبر، صبر کی کمی، ان کے اندر صبر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین بار بار کہہ رہا ہے وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، اہل ایمان صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واصبروا ان اللہ مع الصابرین، واصبر وما صبرک الا باللہ، اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ اور لوگ اپنے حکمران کے خلاف کیوں نکلتے ہیں؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر
صبر کی کمی ہے۔ اگر یہ حکمران کے ظلم پر صبر کر لیں اور اس کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے دے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سارت الامم، پچھلی جتنی امتیں ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر ابن القیم رحمہ اللہ کے زمانے تک جتنے لوگ آئے، یہ مراد ہے سارت الامم، کہ یہ امتیں، ان کا یہ طریقہ رہا، یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام ابن القیم رحمہ اللہ کے زمانے تک، جو تقریباً سن 800 ہجری 700 ہجری 800 ہجری کا یہ عرصہ ہے، یہ 700-800 سال کے زمانے کے لوگ، ان لوگوں کا کیا طریقہ رہا؟ وہ اہل العقول، اور ان کے ساتھ ساتھ تمام اہل عقل، تمام دانش مند لوگ، ان کا طریقہ کار کیا رہا؟ اللہ ينتقد الامام جہارا، کہ امام پر تنقید، حکمران پر تنقید جہارا، علن اعلانیہ نہیں ہوگی، علن اعلانیہ حکمران پر تنقید نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہر کسی کو پسند بھی نہیں آتی ہیں، ہضم بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کو، لوگوں کو اللہ کا دین بتائیں۔ اللہ کا دین عوام الناس کو اجازت قطعی طور پر نہیں دیتا کہ مسلمان حکمران کے خلاف نکلیں، وہ اس کے خلاف بغاوت کریں، اس کی حکومت کا تختہ پلٹیں، وہ کسی بھی طرح کی جو ہے نا، وہ کسی بھی طرح سے اس کے خلاف بغاوت ہو، وہ روڈوں پہ نکلنے کے طریقے سے ہو، یا وہ اسمبلی میں بیٹھ کر عدم اعتماد کے ووٹوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے حکمران اگر مسلمان ہے تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے استاد محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں مناصحۃ ولی الامر جہرا من الجہل، حکمران کو علن اعلانیہ نصیحت کرنا جہالت میں سے۔ اور ہم کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ جاہلیت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکمران کو علن اعلانیہ نصیحت کی جائے، جہالت ہے۔ بھئی میں اگر کسی پوسٹ پر ہوں نا، میں اگر مسجد کا امام ہوں اور آ کے کوئی نمازی مجھے شروع ہو جاتا ہے، تم ایسے ہو، ویسے ہو، تیسے ہو، یہ ہو، وہ ہو، تو میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا۔ میں کہوں گا بھئی میں امام ہوں مسجد کا، میری عزت ہے، یہ مقتدی ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، یہ میری ان کے سامنے آپ نے مجھے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی ادارے کا ہیڈ ہے اور آپ اس ادارے میں جائیں اور اس کے سارے ملازمین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ جا کے شروع ہو جائیں، تم چور ہو، تم مال کھاتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، وہ قبول کرے گا؟ وہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ ادھر ہی حکمران ہے، کروڑوں لوگوں کا حاکم ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں اس کو جو مرضی کہتا رہوں اور یہ برداشت کرے؟ یہ کیسی جہالت والی بات ہے۔ اور میں تقریباً 7 کے قریب یا 7 احادیث میں لکھ کر لایا ہوں جن سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرنی ہے نیکی کے کاموں میں۔ ہاں، حکمران برائی کا حکم دے، حکمران غلط کام کا حکم دے، کوئی اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکل جائیں اس کے پھر وہی کام شروع کر دیں جو جاہلوں کا کام ہے، لیکن اطاعت نہیں ہوگی۔ اسے کہا جائے گا نہیں، تمہارا یہ حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، ان کے احکامات کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ پھر وہ بے شک سزا دے، ظلم کرے، جو بھی کرے، اس پہ صبر کرے، اس پر صبر کرے۔ لیکن اگر وہ نیکی کا حکم دیتا ہے یا عام کوئی حکم دیتا ہے جس کا تعلق نیکی یا برائی سے نہیں بلکہ دنیاوی کاموں سے ہے، تو وہ حکم اس کی وہ بات مانی بھی جائے گی اور اس کا حکم جو ہے اس پر اس حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المرء المسلم السمع والطاعہ فیما احب وکرہ، مسلمان بندے پر واجب ہے کہ اپنے حکمران کی بات کو سنے بھی اور اس کی اطاعت کرے۔ فیما احب وکرہ، یہ عوام جو ہے، یہ فیما احب، اسے وہ بات پسند ہو، وکرہ یا ناپسند ہو، اس کو ماننی پڑے گی، اس کو ماننی پڑے گی۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، اللہ یہ کہ وہ عوام الناس کو حکم دیا جائے کسی معصیت کا، گناہ کا۔ فإن امر بمعصیۃ، اگر حکمران معصیت کا، گناہ کا حکم دیتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا سمع ولا طاعہ، پھر حکمران کی بات نہ سنی جائے گی اور نہ اطاعت کی جائے گی۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات، جو شخص اس حالت میں مرا ولیس فی عنقہ بیعہ، اور اس کی گردن میں اپنے حکمران کی بیعت نہیں ہے، یعنی اس نے اس حکمران کو اپنا حکمران نہیں مانا۔ آج کل کے زمانے میں آسان مفہوم اس کا یہی بنتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو اپنا حکمران نہیں مانتا، میرا لیڈر تو فلاں ہے، وہ جیل میں ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، میں تو اس کو اپنا حکمران ہی نہیں مانتا۔ من مات ولیس فی عنقہ بیعہ مات میتۃ جاہلیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے، اسلام والی موت نہیں مر رہا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے فَإِن جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ، اگر ایک حکمران موجود ہے اور وہ ملک کے معاملات دیکھ رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی اٹھ جاتا ہے کہتا ہے نہیں اس کو ہٹاؤ میں نے حکمران بننا ہے، اور وہ حکومت کے معاملے میں موجودہ حکمران سے جھگڑتا ہے، يُنَازِعُهُ، اس سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے حکومت دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، یہ جو بعد میں اٹھا ہے نا اور کہہ رہا ہے مجھے حکومت دو، اس کی گردن کو جسم سے جدا کر دیے جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، حکمران کے خلاف کچھ نہیں کہنا۔ اور ہم ہر دوسری بات سوشل میڈیا پر شیئر، فلانا ایسا ٹمکانا ایسا، لگے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارأیت ان قامت علینا امراء یسألون حقهم ویمنعون حقنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جائیں جو ہم سے اپنا حق مانگتے ہیں؟ حکمران کا حق ہے کہ عوام میری بات سنیں، میری بات مانیں، میرے حکم کی تعمیل کریں، اپنا حق مانگتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا، اور جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں، یعنی معیشت کو بہتر کرنا، امن کو قائم کرنا، نوکریاں دینا، جو آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران کا حق ہے، عوام کا حق ہے کہ حکمران کو یہ کام کرنے چاہیے۔ فرمایا یمنعون حقنا، یہ ہمارے حکمران ہمارے حقوق نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جائیں جو ہمارے حقوق کو روک دیں، ہمیں ہمارے حق نہ دیں، اپنا حق مانگتے رہیں، تو ہم کیا کریں؟ فما تأمرون، تو آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، اپنے حکمران کی بات کو سننا بھی اور ماننا بھی، بے شک وہ تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا۔ فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، ان کے اوپر وہی کچھ ہوگا جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں اس کی سزا ان کو آخرت میں مل جائے گی، اور تم جو کرو گے اس کی سزا تمہیں مل جائے گی۔ یعنی کہ اگر حکمران تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا تو کل قیامت کو عدالت لگنی ہے نا، تو اللہ رب العالمین تو حق اس وقت دلوا دے گا۔ لیکن اگر تم نے مقابلے میں آ کر کہا جی اگر یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا تو ہم بھی اس کی بات نہیں مانتے ہیں، ہم بھی بغاوت کرتے ہیں، تو پھر تمہیں بھی اپنے اس گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، تؤدون الحق الذی علیکم وتسألون اللہ الذی لکم، حکمران کا جو حق ہے جو تم نے ادا کرنا ہے وہ ادا کرو، اور وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا حق ہے اس کا سوال اگر حکمران نہیں دیتے ہیں تمہیں تمہارا حق، تو اس کا سوال کس سے کرو؟ اللہ سے کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، من اہان السلطان، یہ باتیں ذرا ذہن میں رکھ لیں آپ نوجوان بالخصوص، من اہان السلطان، جو سلطان کو، حکمران کو ذلیل کرتا ہے، سوشل میڈیا کے اس پہ کسی پلیٹ فارم پہ کر رہا ہو، یا جمعوں کے اندر کر رہا ہو، یا نچی محفلوں میں کر رہا ہو، وہ کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جس سے حکمران ذلیل ہو، حکمران ذلیل ہو، من اہان السلطان، جو حکمران کو ذلیل کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہانہ اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ حکمران کی ایک مقام ہے ہمارے دین کے اندر، حکمران کی وجہ سے اللہ رب العالمین ملک کے اندر امن قائم رکھتے ہیں، ملک کے اندر معیشت قائم ہوتی ہے، ملک کے اندر استقرار ہوتا ہے۔ آپ تصور کریں اگر حکمران نہ ہو، خانہ جنگی شروع ہوگی کہ نہیں شروع ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد آپ جو یہاں پر امن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھ رہے، سیکھ سکیں گے؟
کیا راتوں کو گھروں سے نکل کے مسجد میں آ سکیں گے عشاء کے بعد؟ کیا فجر کی نماز کے لیے گھروں سے نکل کے مسجد میں آ سکیں گے؟ کیا یہ جو مساجد قائم ہیں، دروس چل رہے ہیں علماء کے، یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ کیا بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں جا سکیں گے؟ ایک کام بھی نہیں ہوگا۔ کیا آپ کے بازار اور مارکیٹ کھلے رہیں گے؟ نہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ آپ دیکھ لیں، جب یہ پارٹیوں کے دھرنے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کا دھرنا ہو، مذہبی پارٹی ہو یا سیاسی پارٹی ہو، جب دھرنے ہوتے ہیں تو آپ کے یہ سارے یہ راستے بند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ راستے آپ کے بند ہو جاتے ہیں، مارکیٹیں آپ کی بند ہو جاتی ہیں، عوام کا جو مالی نقصان ہوتا ہے اس سے کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کوئی دکاندار اپنی دکان کھول لے تو یہ جنونی پھر کس طرح اس کی دکان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کی گاڑی باہر موجود ہو، کس طرح گاڑیوں کو توڑ دیتے ہیں، موٹر سائیکلوں کو جلا دیتے ہیں، رکشے کو جلا دیتے ہیں۔ یہ سارا کیوں ہے؟ حکمران کے خلاف نکلے ہیں، اپنے اپنے گھر بیٹھے رہیں۔ بھئی اللہ نے آپ کو مکلف ہی نہیں بنایا کہ آپ جو ہے نا آپ انقلاب پیدا کریں اس زمین کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، آخری حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا، اپنے حکمران کی بات کو سنو بھی اور مانو بھی۔ وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، اگرچہ تمہارے اوپر اس شخص کو حکمران بنا دیا جائے جو حبشی ہو، جو کیا ہو؟ حبشی ہو۔ حبشی کسے کون ہوتے ہیں؟ کالے رنگ والے۔ اور جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حبشیون، اس زمانے میں اکثر حبشی کیا ہوتے تھے؟ غلام، آزاد لوگ نہیں تھے، غلام ہوتے تھے کہ اور یہاں پر بھی عبد ان کے الفاظ ہیں، ایک غلام، کالے رنگ کا غلام تمہارے اوپر حکمران بن جائے۔ صرف اتنا نہیں، فرمایا کہ ان رأسہ زبیبہ، گویا کہ اس کا سر کیا ہے؟ منقے کی طرح ہے۔ منقہ پتہ نا؟ کشمش ہے، گویا کہ اس کا سر اس طرح ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ آزادی ہے، غلام ہے۔ ہمارے حکمران کیا کہتے ہیں؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارے اوپر غلام کو حکمران بنا دیا جائے، تمہارے اوپر غلام کو حکمران بنا دیا جائے، پھر کیا کرو؟ اس کی بات بھی مانو، اس کی بات بھی مانو۔ اچھا، یہاں پر یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، یہ ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تو خلفاء کے لیے ہیں۔ جو شرعی طریقے سے خلیفہ بنے ہیں یہ ان کے لیے حدیثیں ہیں، بھئی ان کی باتیں مانی جائیں گی۔ آج کل کے حکمران تو غیر شرعی حکمران ہیں، یہ نہ تو اللہ کی کتاب کو نافذ کرتے ہیں، نہ اسلام کو نافذ کرتے ہیں، تو غیر شرعی حکمران ہیں، یہ حدیثیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ ان کی یہ بات بھی غلط ہے، یہ حدیثیں ان کے لیے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ غیر شرعی حکمران کی بھی اطاعت کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے دین میں، اسلام میں کسی غلام کو آزاد پر حاکم نہیں بنایا جاتا۔ اگر کوئی غلام آزاد پر حاکم بن جائے تو غیر شرعی ہوا نا، کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے آزاد حاکم بنے گا۔ تو اگر کسی غلام کو حاکم بنا دیا گیا تو یہ غیر شرعی ہوا۔ تو غیر شرعی حکمران کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اطاعت کرو۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں جتنے حکمران ہیں سارے غیر شرعی ہیں پھر تو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الامارۃ فی قریش، حکومت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ قریشیوں کے ہاتھ میں۔ غیر قریشی حاکم نہ بنے، غیر قریشی حاکم نہ بنے، خبردار۔ حکومت کس کا حق ہے؟ قریشیوں کا حق ہے۔ تو جو قریشی نہیں ہوگا اور حاکم بن جائے تو غیر شرعی ہوا نا، پھر بھی اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی بات کو سنا جائے گا۔ تو آج کی کلاس کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، کہ اپنے حکمران کی اطاعت کریں نیکی کے کام میں۔ ہاں، برائی کا حکم دے تو آپ بالکل نہ مانیں، لیکن نیکی کے کام میں اس کی اطاعت کریں۔ اس کے خلاف بغاوت کرنا، خروج کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر پہ ہیش ٹیگ کے اندر شریک ہو جانا، یہ درست کام نہیں ہے، جاہلیت کے کاموں میں سے کام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زمانہ جاہلیت کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ